بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن پاک سے تاکید کی ایک مثال کی ترکیب سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی رہے الجنتا جنت میں۔ یا حرف ندا ہے، اور یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ادعو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس ضمیر کو کہیں گے ضمیر مرفوع متصل مستتر وجوباً۔ اور آدم یہ منادہ ہے اور یہ مفعول بھی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ لفظ آدم منادہ، قائم مقام مفعول بھی۔ ندا دینا، پکارنا ایک فعل ہے، جو پکارنے والا ہوگا اس کو فاعل کہیں گے، اور جس کو پکارا گیا ہے وہ مفعول بھی کہلائے گا۔ تو حضرت آدم کو پکارا گیا ہے، حضرت آدم سے خطاب کیا گیا ہے، تو آدم یہاں پر جو کہ منادہ بن رہا ہے یہ قائم مقام مفعول بھی کہلائے گا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہاں پر یہ جملہ حرف ندا سے شروع ہو رہا ہے، یعنی حرف سے شروع ہو رہا ہے۔ جملہ فعلیہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو فعل سے شروع ہو، تو یہ جملہ فعلیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہاں پر آ گیا کہ یہ حرف ندا ہے، لیکن یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے، گویا کہ یہ جملہ ادعو فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ گویا کہ یہ جملہ ادعو فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ ندا یہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے، جبکہ اسکن فعل امر ہے۔ یہ انتا ضمیر اس کا فاعل نہیں، بعض لوگ اس انتا ضمیر کو اسکن کا فاعل بنا دیتے ہیں۔ یہ فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور اس کے اندر ضمیر ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے، کبھی بھی ضمیر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ضمیر کو پوشیدہ رکھنا اس میں واجب ہوتا ہے۔ تو پھر یہ انتا کیا ہے؟ یہ انتا اس انتا کی جو اس کے اندر موجود ہے اس کی تاکید بن رہا ہے۔ اور آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جب ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لگانا مقصود ہو تو اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل سے لگائی جاتی ہے، لہذا یہ ضمیر مرفوع منفصل اسکن کا فاعل نہیں، بلکہ اسکن کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے ضمیر مرفوع متصل مستتر وجوباً، اس کے لیے یہ تاکید بن رہا ہے۔ اسکن فعل امر، انتا ضمیر اس کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل بنے گا، اور یہ انتا ضمیر تاکید بنے گی۔ تاکید بنا کر اس کو چھوڑ دیں گے، جبکہ یہ واو حرف عطف ہے، اور یہاں پر زوجو یہ مضاف بن رہا ہے،
یہ کاف ضمیر اسم کے بعد آ رہی ہے، اور وہ ضمیر جو اسم کے بعد آئے وہ مجرور متصل ہوتی ہے، لہذا یہ ضمیر مجرور متصل ہوئی۔ یہاں پر جو لفظ زوج ہے یہ معطوف بنے گا۔ اس کا عطف کس پر ہوگا؟ اس کا عطف اس کے اندر جو انت ضمیر پوشیدہ ہے، ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس پر اس کا عطف کیا جائے گا۔ جو ہم نے یہاں پر فاعل نکالا ہے یہ بنے گا معطوف علیہ۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ اسکن کا فاعل بنے گا۔ ہم نے یہاں پر زوجو کا عطف اس کے اندر جو انتا ضمیر پوشیدہ ہے اس پر کیا ہے، اور یہی صحیح ترکیب ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ اسکن کے اندر جو انتا ضمیر ہے پوشیدہ اس کو موقت بناتے ہیں، اور اس انتا کو تاکید بناتے ہیں، موقت اور تاکید کو ملا کر معطوف علیہ بناتے ہیں، اور یہاں پر مضاف مضاف الیہ کو ملا کر معطوف بناتے ہیں، معطوف علیہ اور معطوف کو فاعل بناتے ہیں۔ یہ ترکیب آسانی کے لیے کی جاتی ہے، وگرنہ صحیح ترکیب اس طرح ہوگی کہ اس پورے زوجو کا عطف ما قبل پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر جو مضاف ہے اس کا عطف ما قبل پر ہوگا، لہذا اس پورے زوجو کا عطف ما قبل پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر جو مضاف ہے زوجو صرف اس کا عطف ہوگا، اور اسکن کے اندر جو انتا ضمیر ہے اس پر ہوگا۔ الجنتا مفعول بھی، فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مقصود بالندا ہوا، یعنی حضرت آدم کو ندا کس لیے دی گئی تھی؟ یہ بات بتانے کے لیے، یہ حکم دینے کے لیے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔